ناظرین، یہ بال ہمارے چہرے کا فریم، لیکن جیسے جیسے ہم عمر میں بڑھتے ہیں یہ بال کم ہونے لگتے، ان کی نارمل لائف 3 سے 6 سال ہے، اور روزانہ ایک پرسنٹیج میں یہ روزانہ 50 سے 100 تک بال روزانہ گرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے زیادہ گرنے لگے بال تو ظاہر ہے بالوں کی صحت متاثر ہو چکی ہے، بال کمزور ہو چکے ہیں۔ اور میں یہاں یہ کہتا چلوں، جو 50 سے 100 تک روزانہ گرتے ہیں ان کی جگہ نئے بال پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صحت بالوں کی متاثر ہو چکی ہو، آپ کے ہمارے یہاں فالیکولز ہیں، ہیئر فالیکولز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اندر ان کے بلب ہوتے ہیں، ان میں سیلز ہوتے ہیں جن سے یہ پیدا ہوتے ہیں فالیکولز، اور یہ ہماری سکن کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام کا کہ میں نے کہا تھا سکن کے 2 حصے ہیں، ایپیڈرمس اینڈ ڈرمس، تو یہ اس میں ڈیپلی روٹڈ ہوتے ہیں۔ بلب کے اندر ان کے اندر یہ نئے سیلز پیدا، ان سے نئے ہیئر گروتھ ہو جاتی ہے جیسے بال گرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان میں بیماری ہو، بلب کمزور ہو جائیں، فالیکولز کمزور ہو جائیں، کوئی خون میں رکاوٹ آ جائے، انیمیا ہو جائے، یا سیبیشیس گلینڈز کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا مادہ سیبم پیدا کرتے ہیں جس سے ہماری اسٹرینتھ ملتی ہے بالوں کو، اور نئے بال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ گلینڈز خراب ہو جائیں یا انیمک ہو جائیں، آپ خون کا بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا پچھلے پروگرام میں کہ ہمارے خون کی لائف ہے، لیٹ سے ریڈ بلڈ سیلز کی لائف 120 ڈیز ہے اور وائٹ سیلز کی صرف 30 آورز اونلی، اور یہ ایک پرسنٹیج میں روزانہ ان کی ڈیتھ ہوتی رہتی ہے اور نئے بون میرو ان کی جگہ نئے سیلز پیدا کرتی رہتی ہے۔ اگر یہ سیلز سارے اور گلینڈز بھی پراپر کام کریں تو ہمارے صحت کا تو کوئی پرابلم ہوتا ہی نہیں۔ لیکن مسئلہ اس وقت آتا ہے جب یہ چیزیں کم ہونے لگتی ہیں، خون کم پیدا ہونے لگتا ہے، سیبیشیس گلینڈز کم سیبم پیدا کرنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایج بڑھنے کے ساتھ یہ پرابلم آتا ہے کہ بال جب کم ہونے لگتے ہیں تو ہم یہ جو چہرے کا آپ کو خوبصورت رکھنے کا فریم ہے وہ متاثر ہونے لگتا ہے۔ اور میں اس کے لیے آپ سے چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے بہتر رکھ سکتے۔ چند ایک ایکسرسائزز، لیٹ سے پہلے تو آپ اپنا چیک اپ کرائیے کہ آپ کا خون پورا ہے، کیا پوری مقدار میں جا رہا ہے، اور اگر اس میں کم مقدار ہو، لیٹ سے کہ آپ انیمک ہیں اور خون کم بن رہا ہے، تو وہ ویسے بھی آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پراپر توجہ دیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنے کچھ ایسے جو اس کا روٹ کاز ہے وہ دور کریں، اور خون کی مقدار پراپر ہونی چاہیے جسم میں، تبھی تو آپ میں اسٹرینتھ رہے گی نا، اور آپ کے بال بھی ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ دوسرا، کچھ ایکسرسائزز میں بتانا چاہتا ہوں، ان میں جب خون بلبز میں، فالیکولز میں، آپ کے جہاں سے بال پیدا نئے ہوتے ہیں، جب سیلز کم ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ عام طور پہ کم خون کی گردش سے، ویسے بھی گریوٹی سے ہم سارا دن تو کام کاج کرتے رہتے ہیں، گریوٹی سے کم خون ان میں سپلائی ہوتا ہے، اسپیشلی جب سیلز ویک ہو جاتے ہیں، ہارٹ ہلکا سا ویک ہونے لگتا ہے، پوری بلڈ سرکولیشن متاثر ہونے لگتی ہے، چہرے کے اوپر کے حصوں میں پہلے تو یہ جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں C1 C2 کا ایریا متاثر ہوتا ہے، جب ہڈی میں کمزوری آ جاتی ہے تو اس سے اگر دب جائیں گے تو آپ کے چہرے اور سر کی طرف جب خون متاثر ہوگا، فریش بلڈڈ آکسیجن متاثر ہوگا، تو اس سے آپ کے سیلز ویک ہونا شروع ہو جائیں گے اور خون نہیں بنے گا۔ تو اگر C1 C2 میں پرابلم ہے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کرائیے۔ اس کے بعد جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے گزارش کی، خون کا بہاؤ چیک کر لیں، خون کی مقدار چیک کرا لیں، اپنا ٹیسٹ کرا لیں، اگر وہ پورا ہو گڈ انف۔ اگر اس میں آپ کی سرکولیشن میں فرق ہے تو اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز بھی میں ریکمینڈ کروں گا۔ لیٹ سے پہلی ایکسرسائز اس میں یہ ہے کہ آپ بالوں کو تھوڑا سا ایسے مٹھی میں پکڑیں اور کچھ جگہ سے ایسے ہلکا سا جھنجھوڑیں، اس جگہ سے خون زیادہ پیدا ہونے لگے گا، خون گردش میں آ جائے گا، اس جگہ سے زیادہ فالیکولز کو اسٹرینتھ ملے گی، گردش میں ہلکا ہلکا اکھڑے نہ، ہلکا ہلکا سا ان کو جھٹکا دیں، معمولی سا پکڑ کے ہلکا ہلکا سا جھٹکا دیں، ہلکا مختلف جگہ سے۔ نمبر 2، یہ اپنے ناخن ایسے کریں، کٹھے کریں
ایک دفعہ ٹرائی کیجئے. جب آپ ایسے زور سے دبائیں گے تو آپ کے چہرے تک اور سر تک خون کی گردش زیادہ محسوس ہوگی جتنے زور سے دبا سکیں. تیسرا، یہ جہاں ہم سر کے پیچھے، یہ گردن کے پیچھے، یہ آپ چارٹ پہ دیکھیے، یہ ہم پیچھے جہاں سے ہمارے C1 C2 کا ایریا جاتا ہے، اگر اس میں فلکچویشن نہیں آئی، فلکچویشن آئی تو کائروپریکٹر سے ٹریٹمنٹ کرائیے. ہم کائروپریکٹرز کا بغیر دوائیاں اور بغیر سرجری کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس کی ایڈجسٹمنٹ کر دیں گے کہ جہاں سے کمپریسڈ نرو روٹ ہے C1 C2 کا اور بالوں کو متاثر کر رہا ہے، آپ کے چہرے کو متاثر کر رہا ہے، سر کو متاثر کر رہا ہے، ایون سر درد بھی آنے لگے گی اس صورت میں، ان کو ٹھیک کرائیے. اور اس کے بعد اس جگہ سے جہاں سے یہ C1 C2 کا ایریا ہے وہاں سے پریس کیجئے، ہلکا سا 10 سیکنڈ کے لیے پریس کیجئے. دن میں 4-5 دفعہ، کچھ دفعہ 5 سے 10 منٹ اگر آپ دے سکیں تو اس سے یقیناً آپ کی خون کی گردش بہتر ہو جائے. نیکسٹ ایکسرسائز یہ ہے کہ اس جگہ سے، یہ جہاں ناک ہمارے ہونٹ کو ملتا ہے، اس جگہ سے ذرا پریس کر کے ابھی 1 منٹ دیکھیے ذرا. اب جب یہاں سے زور سے پریس کریں گے تو کچھ نروز آپ کے چہرے اور سر کی طرف خون کا بہاؤ میں اضافہ کریں گی. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی خون میں بہتری آ رہی. اینڈ لاسٹ آف آل آئی وڈ سے کہ آپ چونکہ گریوٹی میں ذرا کم خون کا بہاؤ متاثر ہونے لگتا ہے تو آپ کچھ ایسی ایکسرسائز کیجئے جیسے سر کے بل کسی کا کھڑا ہونا، دیوار کے ساتھ ٹانگیں اپنی کھڑی کر کے سر ذرا نیچے رکھ لیجئے تاکہ خون کی طرف ذرا بہاؤ اضافہ ہو جائے. تو یہ چند ایک گزارشات میں نے صرف اس لیے کی کہ آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو، آپ کے چہرے کی سکن بھی بہتر ہو جائے، اور سر کے بال جن لوگوں کے بڑھتی عمر میں کم ہونے لگتے ہیں، گنجے ہونے لگتے ہیں، وہ اس کو بہتر کر سکیں. خون کی گردش بہتر کرنے سے انشاءاللہ اس کا بلڈ فلو بڑھے گا، اور آپ کا اگر بیشس گلینڈز وغیرہ میں کچھ پرابلم ہے یا ان جگہوں پہ جہاں سے C1 C2 سے آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے وہاں پہ پرابلم ہے تو ان کو دور کرائیے. انشاءاللہ آپ کے بال تا زندگی یا تا دیر قائم رہیں گے اور صحت مند رہیں. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ. Are you all my personal dreams?